اس کی وجہ سے لیٹ ہو گئے۔ میں آج جو بات کرنا چاہتا ہوں، بدقسمتی ہے پاکستان کی کہ کس طرح کے کھلاڑی اور کس طرح کے کردار مختلف اوقات میں جو پلے کرتے ہیں اور پاکستان کی تباہی بربادی کر کے چلے جاتے ہیں۔ آپ آج بھی ایک پریس کانفرنس دیکھ رہے تھے جس میں 2 دن پہلے یہ کہا گیا کہ یہ قتل کیا گیا ہے اور قتل کروانے والے فلاں فلاں لوگ ہیں۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ وزیر آباد واقعہ میں بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ وزیر آباد واقعہ پہ بھی کہا گیا کہ یہ فلاں فلاں نے قتل کروایا ہے اور فلاں فلاں مجھے قتل کروانا چاہتے تھے۔ یہ اسی طرح کا جھوٹ تھا وزیر آباد والا جس طرح آج لاہور والا واقعہ بے نقاب ہوا ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ جو شخص خود کو ایک قومی لیڈر کہے، قومی جماعت کا سربراہ کہے، اور اس کی جماعت کے باقی لوگ کس ڈٹھائی سے جھوٹ بولیں کہ ایک قتل جیسا بڑا الزام اور قتل جیسی گھنونی سازش کا الزام کسی پہ لگا دیا جائے تو اس سے بڑا ظلم اور کیا کیا جا سکتا ہے؟ مگر اس سے باز نہیں آتے اور لاشوں پہ سیاست اور لاشوں پہ اپنی تحریک کو ایک نئی قوت دینے کے لیے باز ہی نہیں آ رہے۔ اور آج معاملہ یہاں تک آ گیا ہے کہ آڈیو ویڈیو کے بعد بہت سے لوگ اپنا اعتراف جرم کر رہے ہیں، اور وہ اعتراف جرم جو ہے وہ کسی قومی مفاد میں نہیں ہو رہا۔ وہ اعتراف جرم جو ہے دراصل اپنی ان محرومیوں کی وجہ سے جو ایک منصوبہ سازش کا تیار ہوا، اور ان میں جن لوگوں کو جو کردار اور جو بادشاہت کا ٹائم پیریڈ تھا وہ کم ہونے کی وجہ سے ایک دوسرے کے خلاف جو بول رہے ہیں، جو حقائق بتا رہے ہیں، یہ وجہ وہ ہے۔ اور وجہ آج ان کی وجہ سے آج پاکستان کے اندر جو لوگ 2 روپے کی روٹی اس وقت کھا رہے تھے، آج وہ روٹی 25-30 روپے کو پہنچ گئی۔ اس وقت پاکستان کے لوگ 140 روپے کا گھی لے رہے تھے، آج 650 روپے کا گھی ہو گیا۔ مگر آج وہ اداروں میں بیٹھے لوگ جو اعتراف جرم کر رہے ہیں کہ ہم نے یہ فلاں کے کہنے پہ کیا یا فلاں قصوروار ہے، مگر یہ بتانے کے لیے تیار نہیں ہے کہ پاکستان کی بربادی، پاکستان کی تباہی انہوں نے جو کی ہے اس کا موجب کون ہے اور اس کا سزاوار کون ہے۔ آج جو اعتراف جرم ثاقب نثار کرتے ہیں یا جنرل فیض کرتے ہیں، کیا ان کے ادارے جو ہیں وہ ان کے خلاف کوئی ایکشن لیں گے؟ قوم سوال کرتی ہے کہ اگر کورٹ مارشل کا تذکرہ کرتا ہے، ڈیمانڈ کرتا ہے جنرل باجوہ کی عمران خان، تو کیا قوم کورٹ مارشل کا جنرل فیض اور جنرل باجوہ اور کیا احتساب کا اس ادارے سے جس کے فیصلوں سے پاکستان برباد ہو گیا، اس ثاقب نثار اور آصف سعید کھوسہ کا وہ ادارہ احتساب کرنے کو تیار ہے؟ اور پھر کیا پاکستان کے اندر یہ جو کچھ ہوا ہے اور آج تک ہو رہا ہے، کیا کبھی پاکستان کی 75 سالہ تاریخ میں یہ دیکھا تھا کسی نے کہ فوج جیسے ادارے سے کسی جرنل نے اس ننگے طریقے سے کسی جماعت کو بنایا ہو اور اس کو برسر اقتدار لے کر آئے ہوں، یا ایک انصاف دینے والے مقدس ادارے سے کسی ثاقب نثار جیسے یا آصف سعید کھوسہ جیسے شخص نے ترازو کا پلڑا ایک جو ہے اس حد تک جھکا دیا ہو کہ آج
شیخ منیر، جسٹس شیخ منیر کی جو روح ہے وہ بھی شرمندہ ہو کہ اس طرح بھی ہوتا ہے۔ مگر میں یہ سوال کرتا ہوں کہ کیا پاکستانی قوم جو ہے یہ سب کچھ دیکھتی رہے؟ اور کیا آج کا نوجوان یہ سوال نہیں اٹھانا اس کا حق بنتا کہ کیا ریاستی وسائل اور ریاستی قوت سے آپ کسی کو صادق اور امین کا سرٹیفکیٹ دو اور 5 سال بعد وہ کہے، دینے والا سرٹیفکیٹ کہے کہ یہ مکمل صادق اور امین نہیں تھا، تو ملک کو برباد کیوں کیا؟ اور ایک جنرل فیض جو ہے ایک ادارے میں اہم حیثیت رکھنے والا شخص یہ کہے کہ مجھے تو فلاں فلاں جو ہیں یا میرے سینئر جو ہیں انہوں نے فیصلہ کیا تھا، میرے اکیلے کا فیصلہ تھا یا میری اکیلے کی یہ حیثیت تھی کہ میں یہ کرتا؟ او بھائی، آپ نے لوگوں نے جو کچھ کیا، مجھے اس سے سروکار نہیں، مجھے اس سے سروکار ہے کہ میرا ملک آپ نے تباہ کر دیا۔ مجھے اس سے سروکار ہے، قوم کو اس سے سروکار ہے کہ آئے روز ہم سن رہے ہیں کہ ملک ڈیفالٹ کر جائے گا، آئے روز ہم سن رہے ہیں کہ وہ شخص جو ہے اس نے خودکشی کی بھوک کی وجہ سے، وہ شخص جو ہے اپنے بچوں کے ہاتھ پیلے نہیں کر پا رہا وہ خودکشی کر رہا ہے۔ مجھے سروکار اس سے ہے، اور مجھے سروکار اس سے بھی ہے جب لوگ سوال کرتے ہیں کہ مسلم لیگ نے تو اس سے پہلے بھی جب ملک پہ شب خون مارا گیا تھا یہ کہا تھا کہ ہم کارگل کمیشن بنائیں گے۔ یہ درست ہے کہ ہم نے کہا تھا کہ ہم کارگل کمیشن بنائیں گے، مگر سوال کرنے والوں کے ذہن میں یہ بات بھی رہنی چاہیے کہ پرویز مشرف پر مقدمہ جب ہم نے بنایا تو اس کے اثرات آج تک مسلم لیگ سے زائل نہیں ہوئے۔ اور پھر میں تو یہ کہوں گا کہ آج کے لوگوں کی آواز یہ ہے، لوگوں کی ڈیمانڈ ہے، قوم کی ڈیمانڈ ہے، 22 کروڑ لوگوں کی ڈیمانڈ ہے، اور اس میں میری آواز بھی شامل ہے کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ایسی بے اختیار موجودہ حکومت جو قومی حکومت ہے، اگر وہ جو اعتراف جرم کر رہے ہیں، بھلے وہ قومی مفاد میں وہ اعتراف نہیں بھی کر رہے، اگر آپ ان کا بھی احتساب نہیں کر سکتے، آپ بے اختیار ہیں، تو کم از کم جاتے جاتے جو محدود مدت رہ گئی ہے اس حکومت کی، اس میں ایک پارلیمانی کمیشن بنا دیں تاکہ وہ جو قومی جرم انہوں نے کیے ہیں، جس ادارے سے تعلق رکھتا تھا، ان کے عزیز و اقارب وہ کھرب پتی بن گئے ان 5 کرداروں کے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، زبان زد عام ہے یہ بات کہ ان 5 کرداروں کے 2 جرنل تھے، 2 جج تھے، ایک ٹانگ ٹوٹی والا جو پڑا ہوا ہے، ان کے عزیز و اقارب جو ہیں وہ کھرب پتی بن گئے۔ ان کا عالم کیا ہوگا یہ دیکھ لیں۔ پھر کیا اس پہ احتساب حرکت میں نہیں آ سکتا؟ کیا احتساب کے ادارے اس پہ کوئی ایکشن نہیں لے سکتے؟ اور اگر نہیں لے سکتے تو پھر یہ سوال تو ہے لوگوں کا کہ قومی پارلیمانی کمیشن بنا کے، کیونکہ دوسرے کمیشن بنتے رہے مگر آج تک حمید الرحمان کمیشن جو ہے اس کی رپورٹ بھی اگر پبلک نہیں ہو سکی تو کم از کم پارلیمانی کمیشن جو ہے اتنا تو کر جائے گا کہ پاکستان کی بربادی کرنے والے کرداروں کو بے نقاب کر جائے۔ اب آ جائیں، بات یہاں ختم نہیں ہوتی۔ ایک شخص کہتا ہے کہ میرے قتل کی منصوبہ بندی ہے، دوسرا کہتا ہے میں نے کتاب لکھ دی، میرے مرنے کے بعد وہ شائع ہوگی۔ او بھائی، آپ کو اللہ زندگی دے، مگر آپ کی زندگی میں جس کرب سے پاکستانی قوم گزر رہی ہے، ہم روز مر رہے ہیں، ہمیں پتا تو چلنا چاہیے کتنا گھنونا جرم آپ نے کیا کہ 1998 میں نواز شریف نے پاکستان کو ایٹمی قوت بنایا اور اس کے بدلے آپ نے اس کو ہائی جیکر بنایا۔ 2015 میں
نواز شریف نے پاکستان کو سی پیک دیا، جس کی وجہ سے پاکستان کے اندر ڈالروں کی بارش ہونا تھی آمدن سے، کوئی قرضوں سے نہیں۔ ہم قرضے لینے کو آج ترس رہے ہیں، مگر آمدن ہونا تھی۔ 2015 کا جو معاہدہ کیا سی پیک کا نواز شریف نے، آپ نے اس کے بدلے 2017 میں ایک منصوبہ بندی سے 2 جرنیلوں اور 2 ججوں نے مل کے اس کو ہٹانے کے لیے پاکستان کی بربادی کر دی۔ یہ پاکستانی قوم دیکھتی رہے آپ کو کہ جو ہو رہا ہے وہ ہونے دیں، اور بات یہاں اگر ختم ہو جاتی تو پھر بھی لوگ برداشت کر لیتے۔ او بھائی، جس کی منصوبہ بندی نہیں ہے اس کے لیے آج بھی پلڑا جھکا ہوا ہے، اور اس کے لیے آج بھی ریاستی وسائل سے اس صادق اور امین کو بچانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اور جس کو ریاستی وسائل اور طاقت سے آپ نے غدار، آپ نے انڈین نواز، آپ نے ڈاکو چور لٹیرا ثابت کرنے کی کوشش کی، وہ والگ بات ہے کہ قوم نہیں مانتی، مگر ایک طبقہ جو ہے وہ آج بھی اس کو کہتا ہے کہ سرٹیفکیٹ مل چکا کہ یہ ڈاکو ہیں، چور ہیں، غدار ہیں۔ مگر کیا لیول پلینگ فیلڈ اس کو کہتے ہیں؟ لیول پلینگ فیلڈ جو ہے، جس طرح ریاستی اداروں نے جس طرح ریاست کے وسائل طاقت استعمال کر کے اس کو غدار چور ڈاکو بنایا اور اس کو صادق اور امین کا سرٹیفکیٹ دیا، تمام ثبوت آنے کے بعد اسی طاقت سے وہ چیزیں ریورس ہونی چاہیے۔ معافی مانگنے سے گزارا نہیں ہو سکتا، معافی مانگنے سے پاکستان ترقی کے ٹریک پہ پھر نہیں چڑھ سکتا۔ لوگوں کا، قوم کا اعتماد تب حال ہو سکتا ہے اگر آپ اسی طاقت سے ان چیزوں کو اس طرح لے کر آئیں، پھر آپ کی نیت مثبت ہو سکتی ہے۔ مگر آپ آج بھی ریاست کی طاقت سے ایک کو صادق اور امین کہتے رہیں، اور وہ جو چاہے منہ میں آئے، جس ادارے کے ہیڈ پہ چاہے وہ الزام لگا دے قتل کا، اور آپ روز پھر اس کو میڈیا کے ذریعے اچھالیں کہ یہ بات کہہ رہے ہیں ایف آئی آر تو ہونی چاہیے۔ پھر آج جو کچھ بے نقاب ہوا ہے لاہور کے حادثے کا، اس کی ایف آئی آر جھوٹ بولنے والوں پہ پھر نہیں ہونی چاہیے؟ کیا ان کو کوئی سزا دینے والا ہے؟ کیا ان کو کوئی پوچھنے والا ہے کہ آپ اتنے بڑے منصب پہ رہے ہیں جیسے بھی رہے ہیں، کہ آپ کو زیب دیتا ہے کہ آپ کسی پہ قتل کا جھوٹا الزام لگائے؟ لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ قتل کی جھوٹی گواہی دینا بھی اتنا بڑا ظلم ہے جتنا قتل کرنے والے کا جرم ہے۔ تو آج ہم کیا دیکھ رہے ہیں؟ پھر اسی طرح مجھے یہ کہنا ہے کہ بدقسمتی ہے کہ آج پہلے تو چھوٹے صوبوں سے وہاں کی لیڈرشپ کا قتل کیا جاتا تھا، پھانسی پہ لٹکایا جاتا تھا، مگر پنجاب سے ایک پنجابی لیڈر کو بار بار قتل کرنے کی کوشش کی گئی، بار بار قاتلانہ حملے ہوئے، خدا نے اس کو محفوظ رکھا، تو اس کے بعد اس کو جیل میں زہر دیا گیا، آخری اٹیمپٹ کی گئی، اور جب ان کو علم تھا کہ جو کچھ انہوں نے کیا ہے، جن جن کرداروں نے کیا ہے، وہ پھنس جائیں گے، قوم نہیں چھوڑے گی، تو پھر آج ہم سے سوال کرنے والوں کو جواب مل جانا چاہیے کہ کس طرح نواز شریف اٹک قلعے سے باہر گئے تھے۔ جب کہا جاتا تھا کہ نواز شریف پاکستان سے نکل گئے، کیا اٹک قلعے کی دیواریں پھلان کے گئے تھے، یا جو کوٹ لکھپت جیل سے نواز شریف کو نکالا گیا تو اس وقت کوٹ لکھپت جیل کا دروازہ توڑ کے وہ لندن گئے تھے؟ نہیں، اس وقت بھی جو سانپ چھوڑے جاتے تھے اٹک قلعے میں، جو اس وقت بھی اذیت دی جاتی تھی نواز شریف کو، انہوں نے سمجھا کہ یہ ٹوٹنے والا نہیں ہے،
اس کو باہر پھینکا جائے گا تو ہم حکومت کر سکیں گے، حکومت کے مزے لے سکیں گے، پاکستان کی بربادی کر سکیں گے۔ اسی طرح کوٹ لکھپت جیل سے نواز شریف کو زہر دیا گیا، اور زہر اس لیے دیا گیا کہ اس کی فالوئنگ جو ہے وہ پچھلے 25 سال سے لگے ہوئے ہیں، وہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی، اس لیے اس کو برباد کیا جائے، اس کو صفحہ ہستی سے مٹایا جائے۔ مگر